الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے جو آج اس دنیا میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ اس لیے برپا کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے پورے ہونے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ مالک ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہ اللہ کی رحمت سے اب تمہارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ تم صحیح ڈگر پر لگ گئے ہو۔ اب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نیکی کے پرچارک ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور وتؤمنون باللہ، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ ایسے مخلص ہو، پرخلوص ہو کہ تم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہو۔ مالک کی بندگی کے اوپر تمہارا دل بالکل جھک گیا ہے۔ یہ تین صفات مالک نے بیان فرمائی ہیں اپنے ان بندوں کی جن کو پروردگار عالم اپنا بندہ کہتا ہے۔ پروردگار ان کے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے تمہاری جو صفات بیان کی ہے وہ اس لیے ہے کہ تم میں دراصل وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور مطلوب ہیں، اور اس وقت تک تم خیر امت بنے رہو گے جب تک تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں کہ تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے ہوگے، اور اس کے بعد ایمان تمہارے قلب و جگر میں اس طرح سے پیوست ہو گیا ہوگا کہ تم اس ایمان کی تبلیغ، اس کے پرچار کے لیے اپنی جان لگاؤ اور اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کہیں دیکھو گے، تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا اور کوشش تمہاری یہ ہوگی کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کو نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں خیر امت کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ پورا ہوا کہ خیر امت اس وقت تک ہو جب تک کہ تمہارے اندر صفات باقی ہیں، اور جب صفات باقی نہ رہے تب تم خیر امت نہیں رہو گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ پوری امت مسلمہ کے نام سے جو ایک امت پھیلی ہوئی ہے، جو سمندر کی موجوں کی طرح سے موجیں مارتی ہے، ریگزاروں میں ذرات کی طرح سے اس کی تعداد ہے، آسمان کے ستاروں کا مقابلہ کرتی ہے اپنی گنتی میں۔ لیکن پہلی چیز جو ایمان ہے، ایمان سے تیر دامن ہو گئی ہے جو صدیاں گزری ہیں اس سے پہلے، اور آج اس کے ساتھ اور اس کے سامنے اگر کوئی بات آ جاتی ہے جو صاف اور صحیح خلاف ہے تو اس کے کان پر آپ ہر طرف ایک طوفان دیکھتے، اللہ کے گھر کے مقابلہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اللہ نے حج کا ایک سال میں ایک دن مقرر کیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ معبودان باطل کا ایک دن ہے اس کے نام سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو مالک کے گھر کے مقابلے کے لیے آج یہ جو امت مسلمہ کہلاتی ہے اس کا حال یہ ہے، اس نے گلی گلی کوچے کوچے میں ایسے گھر بنا لیے ہیں
اپنے خود ساختہ باطل معبودوں ان کے ساتھ بالکل یہی ہوتا ہے. ان کے یہاں چادر ڈالی جاتی ہے چادر چڑھاتے ہیں. پھر خانہ کعبہ کے جانے والوں کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. ایسے معبودان باطل اس امت نے تلاش لی ہیں کہ ان کے گھروں کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو خاص انداز سے، خاص لباس ہے، کبھی جوتی نہیں ہے، کبھی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کبھی ایک خاص طرح کا رومال یا کپڑے پہن کر جاتے ہیں. وہ احرام کے طرح سے دوسرے گھروں کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے. اور پھر نعرے لگاتے جاتے ہیں تلبیہ کی طرح سے. لبیک اللہم لبیک کہنے والا ایک مسلمان جاتا ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان گھروں کے لیے جو اللہ کے مقابل میں بنائے گئے ہیں اور جو آج مسلمان امت کے بیشتر لوگوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ وقار رکھنے والے ہیں، ان کے بھی نعرے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں حق با حق، باہو حق باہو جا رہے ہیں. وہی تلبیہ کے نعرے ہیں لگاتے ہوئے، اور پہنچنے کے بعد سارے وہی مراسم ہیں. وہی جیسے کہ اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کا استلام ہوتا ہے، یہ جاتے ہیں بابا کے گھر کا، یہ پتھر کو سلام کرتے ہیں، چومنے کا موقع ہو چومتے. پھر پھیرے لگاتے ہیں غیر اللہ کے ان مقامات کی جو اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے، اس کو بھی طواف کہتے ہیں یا پھیرے کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر وہاں ان کے دنڈوت ہے، جھک جاتے ہیں. جیسے اللہ کے گھر کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر چمٹ جاتے ہیں بابا کی ڈیوری سے یا حضرت کے دروازے سے، بالکل منتظم کی طرح جو پروردگار نے بالکل کفایت کر دی تھی مومن کے لیے کہ سب کچھ اس گھر میں ہے. جو تمہارے دل میں معبود کے ساتھ کوئی شوق اور ذوق پیدا ہو تو اس کے بعد بندگی ساری کی ساری بندگی یہی ختم کر، کوئی اور گھر کوئی اور گھر نہیں. اس کے بعد زمزم کے مقابلے میں پرساد لاتے ہیں. کہیں مالدہ نمک کہتے ہیں کسی کو، کہیں سے لاتے ہیں اگر کی بتی کا چراغ لاتے ہیں. کسی کے یہاں چوڑیاں ہیں، کوئی داتا دربار کے نام سے پکارتے ہیں اس کو کہ یہ وہاں کی تبرک ہے. اور ساری آپ اندازہ لگائے بالکل اللہ کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کا جذبہ اتارا ہے انہوں نے، اور اس پہ وہ ذوق و شوق ہے، وہ زور و شور ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے ہمارے علماء کی جو اس کو ٹوکے اور کہے کہ اللہ کے بندوں کیا ظلم کر رہے ہو مالک کے ساتھ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری نگاہ میں ہر ایک کا وقار ہے، اگر وقار نہیں ہے تو صرف ایک مالک کا وقار ہے. اپنی قوم کے سب سے بڑے طاقتور شخص کو دیکھ لے، وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے گھروں پر چادریں ہیں، وہاں حاضریاں ہیں، وہاں دعائیں ہیں، منتیں ہیں. وہ اس کا پورا خاندان ہے، ہر شخص. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو بغیر حفاظتی پہرے کے دل کے اندر وہ لگاؤ ہے، یہ دکھانا نہیں بلکہ لگاؤ ہے، خاص طور سے دل وابستہ ہے غیر اللہ. مفتیان کرام ہے، وہی بیٹھ کر اس کو ایسی جگہ سمجھ کر یہاں اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، یا اگر بابا دادا خوش نہیں ہوتے، مفتی ہیں عالم ہیں یہ نہ کہتے ہوتے، یہ خیال ہے ان کو کہ بہرحال یہاں سنتا ہے. امت کے اندر اس طرح سے شرک اس طرح سے اتر گیا ہے
کہ رگو ریشے میں آپ جہاں دیکھیں ہر جگہ یہی ایک معاملہ ہے کہ ہر جگہ شرک کی، اور کوئی زبان وہ کسی مسلک کی زبان ہو، وہ مطالعات کرنا چاہتی ہے، مداحرت کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ اگر ان سے کوئی بات کہی جائے، درخواست کی جائے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے اٹھیے، یہ قوم کو ہوشیار کیجیے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس کو آواز تو اٹھائیے۔ کہتے یہ موقع نہیں ہے اختلاف پیدا ہو جائے۔ ان حالات کے اندر اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پروردگار عالم ایک ہی بات بیان فرماتا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور شرک کے علاوہ ساری باتیں بڑا سے بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ زمین بھر دینے کی، کوئی شخص گناہ کرے ساری زمین بھر جائے۔ مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے مسلم کی، کہ من لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ۔ ایک شخص سے پوری زمین اس نے بھر دی ہے گناہوں سے، لیکن جب مالک کے پاس آیا ہے تو مشرک بن گیا۔ مالک فرماتا ہے ساری خطاؤں معاف۔ حضرت معاذ بن جبل کی یہی روایت ہے، نبی صاحب نے پوچھا یا معاذ، کہتے ہیں لبیک وسعدیک، بار بار 3 بار کہنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں معاذ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ ادبار کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو، آپ علم والے ہوں گے، اللہ نے بتایا ہے یا اللہ جاننے والا ہے؟ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ بندے اپنے ایک مالک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر دریافت کیا کہ معاذ، اور بندوں کا کیا حق ہے اپنے مالک کے اوپر؟ انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ جانتے ہوں گے یا اللہ کو بہرحال علم ہے ہر چیز کا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ بندوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ توحید پر جم جائے، شرک نہ کرے، تو مالک ان کو جہنم کی آگ میں جلائے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں یہ اصلی چیز یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مسلم کی روایت میں، الموجبتان، 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت فرمایا کہ من موجبتان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ فرمایا جو اس حالت میں مرا ہے کہ یشرک باللہ شیئا، ذرہ برابر بھی اس کے ایمان میں فطور ہے اور اس نے کہیں معمولی سے معمولی شرک کیا ہے، تو اب جہنم ہمیشہ کے لیے اس کا مقام ہے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور وہ شخص کہ مر جائے اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک ہی بات قرآن کی، 3/4 قرآن ایک ہی بات کو بیان کرتا ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے، الہ واحد ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی شریک۔ اب شرک کے لیے ہوتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرکت یا ساجے کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی خدائی میں، پروردگار کی اس کائنات میں جس کا وہ مالک ہے، اس کے اندر کسی اور کو، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کہیں بھی کسی کا ذرہ برابر بھی ساجا ثابت کر دے کسی انداز سے، بس یہ شرک۔ ذات کا شرک آپ کے سامنے ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا بنایا، یعنی اللہ کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے وہ. یہ ذات کا براہ راست جس طرح سے بیٹا اپنے باپ کے نطفے سے ہوتا ہے اور نطفہ بدن کا ایک جز ہوا کرتا ہے، اس طرح سے ظالم عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ ذات بھی شرک ساتھ کی. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ کیا انہوں نے. عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنایا، یہ اللہ کے بیٹے. ابھی جو آخری کتاب کے ماننے والے ہیں یہ سب سے آگے ہیں، ان کے بڑوں ہیں، جیسے کہ احمد سرندی ہیں، مجدد الثانی کہلاتے ہیں. یہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں یہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، کاٹ کے اللہ کی ذات سے الگ کیا گیا ہے، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے، اور کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے اندر یہ اللہ کی ذات کا یہ ٹکڑا ہو سوائے محمد. اب نور کی مختلف چیزیں انسان کہہ سکتا تھا، تعویل ہو سکتی تھی، ساری تعویل انہوں نے ختم کر دی. تو یہ ہمارے بزرگوں کا، اور سارے جتنے بزرگ گزرے ہیں ہمارے بڑے سے بڑے، انہوں نے وہ چیز نکالی. جو نور کا آج مسئلہ دیکھتے ہیں وہی مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ایک ٹکڑے ہیں، جیسے کہ مجدد الثانی اور دوسرے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. تو یہ ہے ذات کا شرک. اس کے بعد صفات کے شرک، اور اس شرک میں سب سے پہلا شرک ہے وہ علم غیب ہے، علم کا شرک. اللہ ہر جگہ سے ہر چیز کو اندھیرے اجالے میں، صبح اور شام میں، ہواؤں اور زمین کے اندر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کا عالم ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے. 3 صدیاں گزری تھی صلاح کی کہ اس کے بعد یہ نظریہ وجود میں لایا گیا کہ جو پیر ہوتا ہے اپنا مرشد، وہ اپنے مرید کی ہر چیز سے ہر وقت واقف رہتا ہے. اور وہ 30ویں صدی میں جو شروع کیا گیا تھا یہ نظریہ، یہ شرکا، یہ علم غیب کا، یہ اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک اور اپنی انتہائی شدت کے ساتھ ہر ایک لکھنے والا ہے. چاہے علی حجویری ہو، ان کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، چاہے یہ عبد القادر جیلانی ہو، دنیا میں یہی لکھیں گے فتح ربانی میں کہ پیر اپنے مرید کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہوتا ہے. اور یہ چیز جو علم ہے، علم میں جو شرک ہے، یہ صحیح معنوں میں اصلی شرک کی جڑ ہے. اگر مشرک کو یہ خیال ہو جائے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز کرتا ہے، اور حضرت کو خبر نہیں ہوتی، تو کون اپنا وقت خراب کرے گا، کون اپنا پیسہ کرے گا؟ سب سے پہلے شیطان یہ ڈالتا ہے کہ حضرت کو تمہاری ہر بات کی ہر وقت خبر ہے. ان کے مرنے کے 800 برس بعد بھی اگر ان کی نظر نیاز کرو گے تو حضرت کو خبر ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر نوازیں گے جیسے نوازنے کا حق ہے. اور پروردگار عالم نے ہر جگہ اس چیز کو، یہ چونکہ جڑ تھی علم غیب کا معاملہ، شیطان پہلے یہی کہتا ہے کہ حضرت کو ہر بات کی خبر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت کو پکارو. خوش ہونے کا عجیب انداز ہے، ہر ایک کا الگ انداز ہے. بغداد والے ہیں وہ چاول اور کھیر سے خوش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ محبوب ہے، حسن حسین کے لیے شربت چاہیے، بیوی کے لیے سادہ کو چوری ہو کر انتظام ہونا چاہیے. ایک سدو بکرے کے اوپر پوری طرح سے ایزے ہوئے. یہ جو حضرت چاہتے ہیں وہ ان کی نظر نیاز کرو، اور نظر نیاز چونکہ عبادت ہے اس لیے ان کی بندگی کرو. خوش ہو جائیں گے، نوازیں گے. نہ کرو گے، ہر بات کی خبر ہے انہیں.
ناراض ہونے کے بعد برباد کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دماغ کے اندر شیطان بٹھاتا ہے کہ حضرت کو ہر بات کی خبر ہے، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، یہ کرو گے حضرت کو خبر ہو جائے گی، ان کے پاس خود دینے کو بھی ہے، اور اگر نہ ہوا تو محبوب سبحانی ہیں، مچل جائیں گے، محبت سے مجبور کر دیں گے اللہ کو تمہاری بات کو پوری کروا کے۔ پہلے علم میں شرک کروانے کے بعد جب وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت کے پاس تو سب کچھ ہے، اولاد وہ دیتے ہیں، رشتے وہ گھر کے اندر خون برساتے ہیں، تصرف کے اوپر ہر چیز پر وہ قابض ہیں، ان کو بنا دیا کہ کوئی قطب ہے، کوئی ابدال میں سے کوئی وطن اوتاد کا کوئی جز ہے، کائنات جیسے ہمارے بزرگ کشف المحجوب جو سب سے پہلے یہاں پر جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے، اس سے پہلے اس طرح سے منضبط فکر نہیں آیا تھا۔ کشف المحجوب نے سب سے پہلے اس کو نظم کے ساتھ ضبط کے ساتھ فکر کو پھیلایا ہے اور بتایا ہے اولیاء اللہ ہے، یہ مدیران تکمیل ہیں، سارا کچھ یہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، کشف المحجوب بھرا ہوا ہے۔ تصرف بھی بتا دیا، خوشی کس طرح سے ہوتی وہ بھی معلوم ان کو ہو گیا۔ پھر کہتا ہے پکارو، لگاؤ نعرہ، یا علی کا، یا رسول اس سے بیٹھتے کہو، یا غوث، تو مشہور معروف چیز ہے۔ اب ان کو پکارو، خبر ان کو ہو جائے گی، ان کے پاس دینے کو ہے، تمہارے دل سے واقف، تمہاری گود بھریں گے، تمہارے گھر میں خون برسے گا، تمہاری مشکلات وہ دور کریں گے، تمہاری مصیبتوں کو ہٹائیں گے۔ قسمت محبت ہے۔ اور پھر اللہ کی تقدیر جو کائنات کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اگر اس میں یہ مقدر ہے کہ اس شخص کو کبھی پریشانی کے بعد خیر اس کو مل جائے، بے اولاد رہنے کے بعد اولاد سے نواز دیا جائے، جو وہ مدت پوری ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ تقدیر اس کے ثبت کر کے اس کے حق میں آتی ہے، تو یہ کہتا ہے بس اللہ کا نام نہیں ہے، کیا ہے جس کے پاس وہ آخری مرتبہ گیا ہو یا جس کے متعلق وہ دل میں سوچتا ہے، طے کر لیتا ہے کہ نہیں ان کا احسان ہے، وہ دینے والا کیا دیتا، انہوں نے زبردستی دلوایا ہے۔ پھر اس کی اولاد ہے تو اسی کے نام پر یہ پیر بخش ہے، یہ رسول بخش ہے، اور اگر کوئی اور مال ہوتا ہے تو اس مال میں سے حصہ نکالتا ہے، یہ اتنا اس نے دیا ہے، اسی بغداد والے نے دیا ہے، یا اجمیر والے نے، یا لاہور والے نے، یا یہ پٹن میں جو رہتا ہے اس نے دیا ہے، اس کا یہ حق ہے۔ اب نظر ہو رہی ہے، نیاز ہو رہی ہے، جانوروں میں 11 مرغیاں اگر ہو جائیں گی تو ایک حضرت کے نام پر۔ اس طرح سے کھیتی میں بھی حضرت کا حق ہے۔ کاٹ بھی ہو گئی اور اس طرح سے نظر و نیاز بھی سامنے آ گئی۔ پھر ان کے نام کے اوپر نظر کیا گیا، کوئی بکرا، کوئی گائے، کھیتی کا کوئی حصہ، یہ حضرت کا ہے۔ اور حضرت کے نام پر جو چیز چھوڑی گئی اس کے لیے یہ کہیں منہ مارتی پھرے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، ہکانا نہیں ہے، اب اس پر سواری نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت کے نام کی جوڑی ہوئی گائے ہے، اس کا دودھ نہیں چلتا، سارے اللہ کی جو حجی کا معاملہ تھا بالکل وہی ہے۔ حضرت کے مزار کے پاس جو درخت لگے ہیں ان کو کھانا نہیں ہو سکتا، ان کا پھل گر جائے تو کھا لو لیکن توڑ کر نہیں کھاتے، بالکل وہی حرم ہے ان کا، اور اس سے سخت بھی حرم ہے۔ اور لوگ ایسا اعتماد کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کوئی چوری کا مال قیمتی سے قیمتی ہو یا کہیں جانا ہو اور کوئی امین نہ ملے تو بابا کے قبر کے پاس جا کر چھوڑ جاتے ہیں کہ بابا کے پاس کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں چوری کرے اور اس کو لے جائے۔ تو یہ ایک طوفان اٹھا ہے اور ہمیشہ اٹھتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان قوم میں اٹھتا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد چلتی گئی ہے سینکڑوں سال، اس کے بعد حضرت نوح، یہی مسلمان قوم کی، اس کے اندر اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔
قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، لیکن مدت دراز گزرنے کے بعد کہیں وہ زمانہ آیا ہے کہ 5 پنجتن پاک پکارے گئے ہیں، اولیاء اللہ کو ایک ماننے والے موحدین کو پوجا گیا ہے، ان کی قبروں پر وہی کچھ ہونے لگا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور پھر دعائیاں ہیں، پکارے ہیں، نظریں اور نیازیں ہیں، منتیں ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو 950 سال کے بعد برباد کیا ہے، ایک کافر نہ چھوڑا۔ تھوڑے سے مالک فرماتا ہے ما آمنا معہ الا قلیل۔ حضرت نوح کی 950 سال کی اس کوشش کے بعد چند حضرات مومن بنے تھے، باقی ساری کی ساری قوم تھی جو مشرک رہی ہے، اللہ نے ان کو ڈبو مارا ہے، آسمان سے پانی کے دانے کھول دیے ہیں، زمین نے ابالا ہے اپنے پانی کو، اور دونوں پانی ایک جگہ پر ملے ہیں، ایک کافر ایک مشرک میں بچا ہے، حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی ماتا نے۔ اب صرف مومن بچ گئے، صرف یہ پاداش ہے، پہلی قوم ماری گئی ہے وہ حضرت نوح کی مشرک قوم، اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی قبریں تھے، ان کے آثار تھے، ان کے فوٹو۔ اب صرف مومن بچے ہیں، یہ پھیل گئے ہیں، یہی جا کر یہی مومنوں کی اولاد، اور یہ ہے جو قوم عاد بنے ہیں احقاف کے مقام پر، یمن کی شمال میں۔ اور مالک ان کے لیے فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسے طاقتور زوراور تھے، یہ کائنات میں ایسے لوگ پیدا نہیں کیے، لیکن جب انہوں نے وہی ایک بات شروع کی، خالص مسلمانوں کی اولاد، پورے ان کے باپ دادا خالص مومن تھے، ایک کافر نہیں تھا، یہ وہ ہیں جو حضرت نوح کی قوم کی بربادی کے بعد جو مومن رہ گئے ان کی اولاد۔ زمانہ گزرا ہے، شیطان نے یہی ان کے دل میں ڈالا ہے، آخر میں پروردگار نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان کی تبلیغ اور تلقین کے بعد ایک ہی بات تھی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک اصلی مسئلہ ہے، ایک روح ہے ساری مسائل، کہ میری قوم ایک بیماری تمہیں چمٹ گئی ہے، جان لیوا ثابت ہوگی، اور بچنا چاہتے ہو اس بربادی سے تو میری قوم تمہارا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اس کی بندگی کرو، اور جتنے معبودان باطل ہیں ان سے کیا جواب، اور یہ نہ سوچو کہ زندگی گزر گئی اب کیا ہوگا۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، میری قوم وقت نہیں گزرا ہے، استغفار و توبہ کے لیے وقت گزرتا نہیں ہے، اور دنیا کے لیے لوگ تم بھی شرک کر رہے ہو، ہمیشہ لوگوں نے دنیا کے لیے شرک کیا ہے، کسی نے آخرت کی خوبی کے لیے شرک نہیں کیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دنیا بھی تمہیں ملے گی، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم مالک تم دنیا اگر چاہتے ہو غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر وہاں تو حیا دیتے ہو، وہاں ماتھے بکتے ہو، وہاں تمہارا رونا دھونا اور پکارے ہیں، یہ کام کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، مالک تمہارے اوپر آسمان سے نعمتوں کے دھارے بہاتے ہیں، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، آج اتنی بڑی قوت ہے تمہاری کہ دنیا میں تمہارے ایسے زور و قوت والے کبھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، تمہاری قوت میں مالک اور اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، دیکھو ایک بات ہے، میری دعوت کو رد نہ کرنا، توحید کی اس پکار کے اوپر لبیک کہنا، ورنہ اس کے بعد پھر تمہاری خیر، سمجھانے بجھانے کے بعد جب وہ نہیں مانے ہیں تو 8 دن اور 7 راتیں ایسی ہوا مالک نے بھیجی ہے، وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ایسی ہوا بھیجی ہے کہ سب جتنے مشرک تھے سب کھوکھلے تنوں کی طرح تھے، کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے پچڑے ہوئے پڑے، ایک ماری ہل تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، مالک فرماتا ایک مشرک کو نہیں چھوڑا۔ جو مومن بچے تھے اس ماحول سے گھبرا کر ماحول چھوڑ دیا انہوں نے، یمن کے شمال میں تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے ہند کے مقام پر پہنچے، وادی قرا اور شام کے درمیان جو وادی ہے، وہاں جانے کے بعد خالص مومن پہنچے، ایک چلر کافی نہیں، سب کافی مت۔ حضرت کی توبہ تو یہ ہے کہ توبہ کرے
اپنی اصلاح کرے، بس یہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ بینو جہاں جہاں سے شرک پھیلایا تھا، جس ممبر محراب سے آواز لگائی تھی کہ نظر نیاز کرو حضرت کی سفل ہو جاؤ گے، وہاں جا کر یہ اعلان کرے کہ ہم نے غلطی کی، ہم توبہ کریں، یہ شرک تھا۔ بغیر بینو کا تبدیل نہ ہو تو اس وقت تک کسی عالم کی اس نے شرک کو چھپایا ہے اور توحید کو بدنام کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، چاہے جتنا وہ اندر اپنے باپ سے اور بیٹے سے وصیت کر کے جائے، جب تک اس نے اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں ہم نے یہ کیا تھا، دنیا کی کیا ہم کل کی لطف و جمال کے معاملے میں اپنے اولاد کے لیے کل کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اور آج ہم توبہ کرتے کھول کر کہتے ہیں کہ یہ سارا شرک جو ہم نے بیان کیا ہے ہم واپس لیتے ہیں اللہ کے معافی تم کو ہوتا ہے۔ اس انداز کو دیکھیے اور یاد رکھیے کہ مالک بہرحال مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے، ہمارا عرش پہلے پانی پر تھا، ہم نے دنیا بنائی ہے، تم کو انسانوں نے یہاں بھیجا ہے اس لیے کہ ہم دیکھیں تم کون احسن عملہ، کون ہے جو صحیح معنوں میں نبی سب تشریف فرمائی ہے، احسن عمل سب سے احسن عمل یہ ہے توحید اور شرک سے احترام۔ پھر مالک نے فرمایا تم کو انسانوں اور جنوں تم کو ہم نے بنایا اس لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو جاننے والے ہیں وہ دیکھ اس کے اندر حق رہے، یعبدون کی ڈھیر لگا ہوا ہے، یعبدونی، کہا انسانوں اور جنوں کو صرف میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، یہ کہتے ہیں کائنات جو بنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی، ظالموں کی مت ماری گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے سارے انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بندگی بنایا، یہ کہتے ہیں ان کے لیے بنایا، لولا کا جمع خرط الافلاق موضوعات جھوٹ پڑے پوری پورا جھوٹ پائے گا۔ تو یہ حال ہے، اس سے آپ جاننے والے ہیں، بہرحال اس کا انجام نیکی ہے۔ مالک کا ارشاد ہے جننا آسدنا للظالمین نارن احاطہ بہم سرادقها، ایسی یاد ہے قناتوں کی طرح سے گھیر لے گی، خود اپنے کو بھی اور بال بچوں کو بیویوں کو، جس کی ذمہ داری تھی جو کلیجے کے ٹکڑے تھے جن کے اوپر جان جاتی تھی انسان کی، ایک اس مسئلے کی بنا تو ایسی آگ میں گھیر لیے جائیں گے، وہی یستغیثوا مالک فرماتا ہے اس کے بعد آگ لگے گی، پوچھیں گے یغاثوا بماء کالمہل، فرمایا ہاں فریاد رسی ہم کریں گے لیکن ایسے پانی کے ساتھ جیسے کہ ابلتا ہوا تانبا ہو، یشوی الوجوہ چہروں کو بھون ڈالے گا، جیسے شراب بس آنکھ مرتی، 10 20 50 60 سال کی زندگی میں کام و دہن کی جب لذتیں حاصل کر لی ہے، کچھ سونا چاندی کاغذ بن کر ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کچھ ناک اونچی ہو گئی ہے، کچھ دل کی خواہش کی پوری ہو گئی، کچھ شامیں گزرے ہیں، کچھ دن جیتے ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار دن گزرے ہیں، اس کے بعد پھر اس دنیا میں جو کارگاہ عمل تھی امتحان گاہ تھی وہاں سے بنا لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ زمانہ مسلسل زندگی ہے، پیدائش کے بعد سے پھر زندگی کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی ہے پھر برکت نہیں، پھر قیامت کی جو اٹھنا ہے اپنے اصلی جیسے منصوبی سے، اور پھر یا تو جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنا ہے، یا جہنم کی آگ میں تلپٹ ہو رہنا ہے کہ جہاں نہ موت ہے اور نہ چھٹکارا ہے۔ تو اس ایک کام کے لیے، ایک بات کے لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کیا ہے، تو اس وقت کیا بنے گی جب حسرت سے آپ کا اعلیٰ ہو اور بیوی وہاں چیخ رہی ہو، بچے یاد آ گئے، بھائی وہاں شکایت کر رہا ہو، اولاد کہہ رہی ہو کہ بابا تمہارے خدمت کرتے کرتے ہم اپنی جان کو ہم نے حیران کر ڈالا، لیکن تم نے ایک بات نہ بتائی، ایک ہی بات، تو وہ ایک بات ہے جو آج دبا لی گئی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ آج اندرست گیا 800 سال کی حکومت کے بعد، کل ترکستان حاصل ہے، آج اس ملک کی باری ہے، کل اس ملک کی باری۔ اب ذلت کا عالم یہ ہے کہ 30 سال سے ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں اور خودیاں اور بیٹیاں اپنے ان کے متعلق ہم اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے، ان کے گھروں کے اوپر ان کے بستروں پر اڑادے پیدا کر رہی ہیں، اور ہم یہاں ان کی عصمت کی بربادی کے جشن مناتے ہیں، کرتے ہیں۔ جب اس طرح سے قوم کا یہ عالم ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم کرنے لگے کوئی قوم، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے شبنم برسائے گا پروردگار رحمت کی، یہاں کے انگارے اوپر سے گرائے جائے گا، اور یہ زمین یہ جلا دی جائے گی، لاوا بنا دی جائے گی،
اور وہی آج اس عالم ہے. نہ محبت کی دو بھائیوں میں محبت رہ گئی ہے، نہ ماں کی مانتا ہے، نہ پڑوسی کا خیال کرتا ہے، نہ طاقتور ہے جس کا کوئی ذرہ برابر بھی کسی کمزور کے اوپر رکھتا ہے. یہ بہرحال چند دنوں کی بات تھی، 150 سال کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ آگ جو لگنے والی ہے وہ کسی شربت قید میں نہیں ہے. اس آگ کے لیے خود بھی ہوشیار ہوئیے اور دوسروں کو ہوشیار کیجیے اور بتائیے کہ خسارے سے آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور دین حق کی تبلیغ کرو. اور اس راستے میں بہرحال جب کھل کر صاف بات کہو گے، جب تابوتان باطل کے کلی کو کھولو گے تو کوئی کچھ تو نہیں ہوگا، قوم پوری جل اٹھے گی. سلام کرنے والے ہاتھ گریباں کی طرف رکھ کریں. جو سننے کے بعد آنکھوں پر بٹھاتے تھے ان کے ماتھوں پر بند پڑ گئے. تو میں اس کے بعد سب یہ کیا چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو اس لیے جمع کیا تھا. یہ ایک بات ہے جس کا میرے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر. اللہ کی بارگاہ سے آپ بچ جائیں یا کوئی شخص بچ جائے اور جوابدہی سے اس کو بغیر سوال کیے ہوئے خلاصی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ایسی حالت میں جو سمجھتا ہے جس حساب سے جس قدر اسی لحاظ سے اس کو ذمہ داری. آپ کی درخواست ہے کہ اپنی جان کو تو انفسکم و اہلکم نارا، بچائیے اپنی جان کو سب سے پہلے. اس کے بعد اپنے یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں ان کو بچائیے جہنم کی آگ سے. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کے بعد اگر وہ ایک کام دیکھنے میں انتہا آسان ہے، انتہا سادہ ہے، لیکن سخت ترین کام ہے اور پرکاری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک چیز ہے ایمان خالص، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لینا ہے دل کی گہرائیوں سے. زبان سے بھی کلمہ کو ہے، کلمہ کو نہیں سے فرماتے ہیں مستقدن جہاں قلب. زبان کا کلمہ کچھ نہیں ہے، کس کم من قلبی، دل کی گہرائیوں میں مانتا ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی برائی میں کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں بات میں سوچو اس کے اختیارات میں کسی کو ذرہ برابر کوئی شرک حاصل نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ کے نبی کا سب آخری ان کی بات ہے کہا ان کے طریقے ساری دنیا ان کی بات کے خلاف کوئی بات کہے وہ ناقابل قبول ہے. خالی اگر یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو پروگرام ہمارا تعارف کا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں خود اپنی طرف سے شروع کرتا ہوں. میرا نام مسعود الدین ہے. میرے والد کا نام نوشاد حسن. میں نے لکھنؤ سے سن 44 میں MBBS کیا تھا. 47 میں کراچی آ گیا ہوں. اس وقت سے میں ہوں. بیچ میں مختلف 3 اوقات میں 3 جنگیں ہوئی ہیں. ان میں جنگ جب شروع ہوئی ہے اس وقت چلا گیا ہوں. ایک کشمیر کی جنگ 48 میں، سن 65 میں پاکستان اور ہندوستان کی تھی، اور اس کے بعد سے نکلتا. باقی میں فوج میں صرف جنگ کے زمانے میں گیا ہوں. یوں میں بغیر جنگ کے ہاتھ میں نہیں رہا. کچھ دنوں میں نے جماعت اسلامی میں شروع میں سے ملک تھا. 57 میں نے اس کو چھوڑا ہے. پھر اپنی تعلیم پر زور دیا ہے یہاں تک کہ 62 میں بنوی صاحب کے مدرسے میں دورہ پورا کیا ہے. اور پھر وہیں سے وفاق جو ایک بورڈ ہے دیوبندیوں کا، اس کے آج کل مفتی محمود اس کے سیرتی ہیں اور درخواست کی اور مختلف لوگ جو ہیں وہاں سے میں سر حاصل کیے. اور پھر اپنے طرف پر اسی ایک بات کو یہ اصلی مسئلہ ہے جس کو سب بھلا چکے ہیں. یہی ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کے بغیر سب سے پہلے ایمان مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم. ایک سارے جملے کے اندر ساری کائنات پروردگار نے سمجھ لی. الذین آمنوا جو سچا ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان میں ظلم کی ذرہ برابر آمیزش نہ کرے. اولئک لہم الامن، دنیا میں امن و امان، سلامتی، سرفرازی اور سامرانی، سرخوشی اور مستیوں کا کچکلا یہ ہے تاجداری ان کے گھر کی باندھی ہے. وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے آخرکار جنت کی بادشاہی میں وہ داخل ہو جائیں گے. وہ ہیں ہمیشہ کے لیے جن کے لیے مالک فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَعْدًا مَّفْعُولًا.
وہاں جانے کے بعد بس اب ان کی دل کی ہر بات پوری ہوگی، جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی۔ اور اللہ پر یہ ایسا وعدہ ہے کہ اب فرض محال اگر مالک پورا نہ کرے جنت میں، سوال کیا ہوتا ہے تو نے کیوں پورا کیا؟ تو یہ ایک چیز تھی، آہستہ سے شروع کیا، ذہن کے اندر یہی تھی، کچھ کرتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے کہ ابھی پولیٹک کیا ہے، آہستہ آہستہ پروردگار نے توفیق دی ہے۔ اور پھر 62 کیا سال ہے کہ اس کے بعد کھل کر اس میں راستے گلیوں میں یہ بات آئی ہے لوگوں کے سامنے۔ پھر چند سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں تک بات کھول کر نہیں تھی، یہ کہا کہ ایک مالک کی بندگی کرو، ایک مالک کی بندگی، تو ٹھٹ جاتے تھے، 200 400 کبھی ایسا ہوا ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی رو رہا ہے آپس کے اوپر جہنم کی بات کرنے کے بعد۔ یہ 4 5 6 سال کا یہ عالم ہوا رہا تھا، کیونکہ اوپر دن رات یہی تھا، میں صبح بھی شام بھی ہر جگہ سے، آج نازیباد یوں کل لوگوں کو نماز اور وضو سکھانے کے لیے تلقین ہو رہی ہے، لیکن اس ساری کاوشوں کے باوجود کسی ایک شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان نہ پائے۔ تعریفیں تو بہت 370 کا زمانہ تھا، بیماری کے اندر تاغیے اور طبیعتیں لگی ہوئی، اللہ نے توفیق دی، اب جا کے جب یہ اعلان کیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ لوگوں تم اور جن کو تم پوچھتے ہوئے تمہارے بابا جو کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو زری کہتے ہو، کسی کو بنگلہ کہتے ہو، کوئی چنے کا تاغیہ ہے، کوئی موتی کا، یہ بھی اور تم بھی، تم ان سے پوچھنے والوں، یہ سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ انتم لہا واردون، تمہارے بابا بھی ہے، حضرات بھی ہے، یہ کاغذ پوری تمہارے ہاتھ کی جنبش سے جو پرماتما بن جاتی ہے 9 دن کے اندر، یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گی اور تم بھی جاؤ گے، اور اس کی آگ سے تمہارے آپ کی جنم میں اور اضافہ ہوگا۔ اور جو تم نے یہ غیر اللہ کی نظر نیاز کے لیے سبیل لگائی ہے، یہ تو سور کے ناپاک گوشت سے بگڑا ناپاک حرام ہے۔ بس یہ ایک بات کی یہ سننا تھی کہ کچھ تھوڑی بہت مار پیٹی ہوئی، لوگوں نے مارا بھی ہمارے ساتھیوں کو، لیکن وہ اس کے بعد اب سمجھنے لگے۔ اب جب کہا کہ یہ تمہارا بابا جو ہے یہ حاجی غیبن شاہ جو کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں سے منع کیا ہے، اور یہ تمہارے درمیان اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہو گیا ہے، جب تک تم اس کو گراتے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کے بموجب، اس وقت تک اللہ سے تمہارا واسطہ نہیں جو سکتا۔ یہ بات ہوئی تب آہستہ آہستہ، تب یہ 8 سال ہوئے ہیں، تب اب لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی بھی اگر راستے میں نکل جائے اس آبادی کے اندر تو کچھ گالیاں سنتا ہے، کبھی یہودی کہلاتا ہے، کبھی وہ سکھ ہے، کبھی دیوانہ پاگل ہے، کبھی اور گالیاں پڑتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو کہتے ہیں بہت نرمی کے ساتھ کرو، بہت پیار کے ساتھ کرو، پیار نرمی سے سب کچھ کر لیا ہے، لیکن ایک شک نہیں کیا۔ جب اس کے بعد یہ کھلا ہے اور اس کے بعد جب اللہ نے توفیق دی ہے اس بات کی کہ یہ دکھایا جائے کہ آج جو دین دنیا میں پایا جا رہا ہے، خاص طور سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر، اس کے اندر کہیں بھی توحید نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین ہے۔ اور جب یہ دکھایا ہے کہ سارے خاندان یہ عبد القادر جیلانی، یہ امام غزالی، یہ مجید الفسانی، یہ خاندان ولی اللہ، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ نورانی، یہ سارے کے سارے ان کے ہر ایک کے اندر عقائد میں چیزیں۔ تب بات ہوئی ہے کچھ اور لوگ چپکے ہیں، اور 1 1.5 2 سال کے اندر یہ خیال تو نہیں تھا کہ اس طرح سے قوم سے قبول کر لے گی۔ کوئی 8,000 کے قریب اس بات کے خطوط آئے ہیں کہ ہاں یہ بات آج میں صحیح کی ہے، جو منانا اقدام ہے اور آپ صحیح کہتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کوئی 40,000 کے قریب ہم نے علاوہ یہ طرز خارج بھیجی ہے، ابھی تک کوئی ایک جواب نہیں کہہ پایا ہے سوائے ایک شخص، جس کو ہم نے خود کیا۔ ایک سجود یزدانی کا ترجمہ تھا اردو کا، ایک کھلاڑی پریس میں اسٹیم پریس چھپا تھا، اور ایک یہاں پر، تو ہم نے صرف آزمانے کے لیے کوئی پڑھتا بھی ہے ملاتا بھی ہے، مضمون دونوں کہیں، صرف یہ تھا کہ اس میں 13 صفحے تھا کھلاڑی پریس میں، اور دوسرے جو یہاں چھپی مدینہ پریس میں اس میں 22 صفحے، تو ہم نے دیکھنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 13 صفحہ اس کا بھی دیا، فوٹو اس کا تھا، عبارت کے الفاظ میں دونوں میں فوٹو اس کا دیا تھا، اور نیچے دیا 13 صفحے۔ تب ایک صاحب نے وہاں گالیاں دیکھے، اتنا جھوٹا بے ایمان تم آدمی ہے، تم نے 13 صفحے وہاں موجود نہیں، تو ہم نے کہا کم از کم ایک آدمی تو ہے اس کو دیکھا، اس کے علاوہ آج تک کوئی شخص نہیں پتا ہے یہ بات تم نے غلط لکھی ہے، یہ نہیں یوں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے تھا ٹھیک ہے،
نبی سمجھاؤ، کب تک سمجھاؤ گے؟ آخری دم تک نہیں، کس وقت تم یہ بتاؤ گے کہ یہ مسئلہ یہ ہے دین؟ اور یہ بات سامنے آئی ہے، ایک ہی انداز ہے، اگر کوئی کائنات میں اللہ کی رحمت کسی شک میں بھی نازل ہو سکتی ہے تو ایک ہی انداز ہے اس کا کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے جائے، توحید کی دعوت میں یکرنگ ہو جایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے صالح کے اوپر جہاں تک قبر بستہ ہو کر کار بند ہو سکے، بس یہ چیز ہے، اور اس کے بعد پھر اسی دعوت حق کو بے محابہ اڑیا دعوت سمجھتی ہے قوم، گلی گلی سے ایک چیز، بڑے سے بڑے شرکے ہیں، گھاؤ لگے ہوئے ہیں، دبائے بیٹھے، جب بریکتے ہو جو اس کے اندر جب چیزیں اٹھتی ہے تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے، ورنہ کتنوں کو دیکھا ہے دبائے بیٹھے ہیں، بڑے توحیدی رحم کے لوگ ہیں، لیکن دبائے بیٹھے ایک ہر جگہ بڑا سا بڑا علم بردار توحید کا دکھا ہے، اس کی کنارے پہنچائیے، اس کے سکے میں پڑا ہو تو ایک بات بتاتے کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی ذات کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کس ہو کر ابراہیم حنیف کے طریقے پر جو ماں کان من المشرکین اس کی ملت کے اوپر آ کر جم جایا جائے، اور یہ میرے سامنے ہے اپنے انداز سے جہاں اللہ توفیق دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جہاں دین کو تلاوت قرآن کے ساتھ جو سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لازم قرار دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد تزکیے کا کوئی انداز ہے، اور اس کے بعد تعلیم قرآن و سنت ہے، پھر دعوت کا یہ ہے، اس راہ میں برداشت کرنا ہے، لوگوں کو منظم کرنا. ہماری کوشش یہ ہے کہ پروردگار کے وہ موحد بندے جو آج بکھرے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر آپس میں لڑی کی طرح سے پروت ہو جائے. پھر اس کے بعد اس طرح سے شیطان کی کوششیں جاری ہیں، ان کے مقابلے میں مقابلتاً جہاد کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور پروردگار سے امید رکھی جائے کہ مالک آخر کار انجام بخیر کرے گا. اور اسلامی نظام دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، کتنے صحابہ تھے کہ اسلامی نظام دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کامیاب گئے ہیں. اس راہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد سانس لینے کا موقع نہ ملے تو وہ کامیاب ہے. اس سے آگے جا سکے تو کیا کرے، اور کوئی منزل کو چھو لے، اللہ مقدر کرے کہ اپنے آنکھوں سے دنیا کے اندر بھی خیر و برکت نواز دیکھتا ہے اور جنت کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرے. لیکن یہ بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی ہے، یہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے نکلا ہوں، آپ کے پاس بھی آیا ہوں. کوئی حج نہیں مانگتا، حج ہے اللہ اللہ، جو کرتا ہے اپنے کوئی وعدہ نہیں. ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے گئے ہیں، انصار مدینہ نے اپنے خطیب ہے ثابت ابن قیس سے کہا ہے کہ ذرا آپ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. انہوں نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا نمنو کا مما نمنو منہ ازواجنا وانفسنا فما لنا. ایک مختصر بڑی بات کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنی قوم کے پاس سے نکالے ہوئے آئے ہیں، قوم آپ کی جان کی دشمن ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس طرح سے جیسے ہم اپنے بال بچوں کی اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں. فما لنا، ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا قال الجنہ. نبی صاحب نے جواب دیا کہ اگر تم ثابت قدم رہے، سچا تم نے کر دکھایا اپنا یہ وعدہ، تو جنت تمہیں ملے گی. جواب کیا دیا ہے حضور انصاریوں نے؟ قالوا رضینا، پکار اٹھے یہی تو چاہیے، ہم راضی، بس ہم کو یہی چاہیے، ہمیں اور کسی چیز. تو یہی آپ سے وعدہ کیا رکھتا ہے، اگر پروردگار مجھے بھی خلوص دے، ثبات دے اور آپ کو دے، تب یہ بات تو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کرسی، کوئی مکان، کوئی زر و مال، کوئی طاقت و قوت، کوئی وعدہ نہیں. ایک وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، اگر اللہ توفیق دے ایمان کے ساتھ جم جانے کا. اللہ سے یہی امید ہے کہ پروردگار صرف وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مالک کبھی اپنے وعدے خلاف نہیں. یہ طویل مجبوری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے، اور ایک آرزو ہے کہ جنگات اس چیز کو مالک جو حضرت بخاری کی روایت میں حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ مالک بس ایک پروردگار اپنی راہ میں
शहादत अता फरमा। बस ये वो चीज़ है कि नबी वसल्लम फरमाते हैं बुखारी की रवायत में, मुस्लिम की रवायत में, कि जन्नत में जाने के बाद कोई शख्स इस दुनिया में वापस जाना नहीं चाहेगा, चाहे मालिक उससे कहे कि सारी दुनिया में जिसको देता हूँ, इल्ला शहीद, सिवाय शहीद वो तमन्ना करेगा। उसकी तमन्ना इसलिए होगी कि फिर दुनिया में जाऊं, फिर अल्लाह की राह में शहीद हूँ, और जो पहली मरतबा शहादत के वक्त जो तकरीम हुई थी, इज्जत मिली थी, वो फिर गई। लेकिन मालिक की ये सुन्नत नहीं है। मालिक ने ओहद के शोहदा की इस तमन्ना को रद्द कर दिया। उनसे जब पूछा है, उन्होंने ये कहा, मालिक ने कहा इनको कोई जरूरत नहीं। मालिक की सुन्नत नहीं है कि कोई शहीद, जैसे शाहवलिदा लिखते हैं, मैं दादा शहीद आ गए, मुझसे मिलकर बात किए चले गए। ये जो अफसरी थानवी लिखते हैं कि मेरे परदादा शहीद हुए और इन डाकुओं ने मारा है, फिर मेरी परदादी के पास रात को आया जैसे कि शौहर भी के पास आता है, और मिठाई का टोकरा रख कर चले गए। कह दिया कि अगर तुम नहीं बताओगी कि मैं आया था तो मैं रोजाना आया करूंगा, लेकिन उन्हें इस डर से कि बात खुल जाएगी, लोग शक करेंगे, कह दिया कि जो मेरे शौहर कल शहीद हुए थे वो रात को मेरे पास आए थे, मिठाई वो छोड़ गए। ये एक चीज है, दिन यूं बदला गया। और उसके बाद बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं, जुबे और कुबे भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये बात कि कोई अल्लाह की एक बात, अल्लाह को गाली दी जाए, इसको मालिक गाली कहता है, और उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल हो, इंसान कुछ नहीं है, दिल ही में जल उठे। अब ये गरज भी बाकी नहीं है, अब ये भी ईमान की ऐसी गर्मी बाकी नहीं रही है। अब ऐसा मालूम होता है कि सारा ईमान है वो खालिस दुनिया ने सिमट आया है, बस दुनिया के लिए सब कुछ है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी दीन पर जमने की। को मालिक के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलामाल बिल खवातीम, खात्मा हो जाए ईमान के ऊपर, वरना कैसा होता है कि एक थोड़े का फर्क रह जाता है इंसान के दरमियान और जन्नत के दरमियान, कि उसके बाद फिर वो बदलता है और जहन्नम का